میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے نا تو میں اس کے لیے کروں گا، کیونکہ میں غلام نہیں رہ سکتا۔ میں ایک آزاد ملک میں پیدا ہوا تھا، میرے ماں باپ اور ان کی جنریشن غلامی میں پیدا ہوئے تھے، ہم آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے، اور مجھے قدر تھی ہمیشہ بچپن سے کہ ہم نے اپنی آزادی کی حفاظت کرنی ہے۔ کوئی بھی قربانی دینی پڑے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اور آخر میں اے آر وائی کے جو اینکرز ہیں، جو رپورٹرز ہیں، جو فیلڈ میں اترے ہیں، ان کے لیے کوئی میسج اس مشکل وقت میں؟ دیکھیں، ہمارے سامنے ہمیشہ دو راستے ہوتے ہیں۔ ہم نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ اس راستے پہ لگا جس پہ تو نے نعمتیں بخشیں، دوسرے راستے پہ نہ لے جا جو کہ ایک انسان کی تباہی کا راستہ ہے۔ یہ ہمیشہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے زندگی میں کہ ایک ہے رائے حق۔ رائے حق جو ہے، جو سیدھا راستہ ہے، وہ مشکل راستہ ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ ان کی زندگی آسان نہیں تھی، لیکن وہ ایک انسان کی عظمت کا راستہ ہے، مشکل راستہ ہے۔ اب ہمیشہ جب انسان کے سامنے دو چوائسز آتی ہیں، ایک آسان چوائس ہوتی ہے کہ ظلم کے سامنے سر جھکا لو۔ یہ جو اب آج عاشورہ ہے، کیا ہمیں پیغام اس دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی قربانی میں سمجھتا ہوں دی گئی کربلا میں، وہ کیا پیغام ملا سارے مسلمانوں کو؟ پیغام یہ ملا کہ رائے حق کے لیے ظالم کے سامنے آپ سر نہیں جھکاتے، سر کٹوا سکتے ہیں، جھکاتے نہیں ہیں، اور اس سے ایک معاشرہ زندہ ہوتا ہے۔ جب ایک معاشرہ ظلم کے سامنے جھک جاتا ہے، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف آزاد انسان، آزاد قوم، صرف آزادی ایک اونچی پرواز دیتی ہے۔ اقبال کا، جو علامہ اقبال کی ساری جو کوشش تھی سوئے ہوئے غلام مسلمانوں کو جگانے کی، وہ ساری تھی خودداری کی، خودی کی، اور وہ پیغام آج سب سے زیادہ ہے کہ ایک بیرونی سازش ہوتی ہے، ایک چوروں کو اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس دو راستے دے دیتے کہ یا تو ہم اس کو قبول کر لیں اور اسی ظلم اور غلامی کے سامنے اپنا سر جھکا دیں، اور یا پھر ہم جد و جہد کریں۔ میرا ہمیشہ جب یہ ہوا، میں نے ہمیشہ سوچا کہ میں آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ میں اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، ایک پرامن جد و جہد کروں گا، اور یہ جد و جہد میں پھر سے کہہ رہا ہوں جب تک میں زندہ ہوں میں کروں گا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے نا تو میں اس کے لیے کروں گا، کیونکہ میں غلام نہیں رہ سکتا۔ میں ایک آزاد ملک میں پیدا ہوا تھا، میرے ماں باپ اور ان کی جنریشن غلامی میں پیدا ہوئے تھے، ہم آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے، اور مجھے قدر تھی ہمیشہ بچپن سے کہ ہم نے اپنی آزادی کی حفاظت کرنی ہے۔ کوئی بھی قربانی دینی پڑے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اور آخر میں اے آر وائی کے جو اینکرز ہیں، جو رپورٹرز ہیں، جو فیلڈ میں اترے ہیں، ان کے لیے کوئی میسج اس مشکل وقت میں؟ دیکھیں، ہمارے سامنے ہمیشہ دو راستے ہوتے ہیں۔ ہم نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ اس راستے پہ لگا جس پہ تو نے نعمتیں بخشیں، دوسرے راستے پہ نہ لے جا جو کہ ایک انسان کی تباہی کا راستہ ہے۔ یہ ہمیشہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے زندگی میں کہ ایک ہے رائے حق۔ رائے حق جو ہے، جو سیدھا راستہ ہے، وہ مشکل راستہ ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ ان کی زندگی آسان نہیں تھی، لیکن وہ ایک انسان کی عظمت کا راستہ ہے، مشکل راستہ ہے۔ اب ہمیشہ جب انسان کے سامنے دو چوائسز آتی ہیں، ایک آسان چوائس ہوتی ہے کہ ظلم کے سامنے سر جھکا لو۔ یہ جو اب آج عاشورہ ہے، کیا ہمیں پیغام اس دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی قربانی میں سمجھتا ہوں دی گئی کربلا میں، وہ کیا پیغام ملا سارے مسلمانوں کو؟ پیغام یہ ملا کہ رائے حق کے لیے ظالم کے سامنے آپ سر نہیں جھکاتے، سر کٹوا سکتے ہیں، جھکاتے نہیں ہیں، اور اس سے ایک معاشرہ زندہ ہوتا ہے۔ جب ایک معاشرہ ظلم کے سامنے جھک جاتا ہے، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف آزاد انسان، آزاد قوم، صرف آزادی ایک اونچی پرواز دیتی ہے۔ اقبال کا، جو علامہ اقبال کی ساری جو کوشش تھی سوئے ہوئے غلام مسلمانوں کو جگانے کی، وہ ساری تھی خودداری کی، خودی کی، اور وہ پیغام آج سب سے زیادہ ہے
کہ ایک بیرونی سازش ہوتی ہے, ایک چوروں کو اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. اب ہمارے پاس دو راستے دے دیتے کہ یا تو ہم اس کو قبول کر لیں اور اسی ظلم اور غلامی کے سامنے اپنا سر جھکا دیں, اور یا پھر ہم جد و جہد کریں. میرا ہمیشہ جب یہ ہوا, میں نے ہمیشہ سوچا کہ میں آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے, کیونکہ میں اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا, ایک پرامن جد و جہد کروں گا. اور یہ جد و جہد میں پھر سے کہہ رہا ہوں, جب تک میں زندہ ہوں میں کروں گا. Right, thank you.